السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ یہ بدمزگی ہو گئی۔ ایک صحافی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے مابین وہاں پہ جھگڑا ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس صحافی نے کوئی ایسی بات کی مبینہ طور پہ جس کی وجہ سے وہاں پہ کارکنوں کو اشتعال آیا۔ بلکہ یہ آپ ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو کے اندر آپ سن سکتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ اس صحافی نے کیا کیا ہے۔ ذرا سنیے گا آپ۔ یہ جان بوجھ کے اشتہار دلایا انہوں نے گالی پکی ہے علیمہ آپا کو، صاحب نے گالی پکی ہے علیمہ آپا کو۔ جی آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ اس صحافی نے علیمہ خان صاحبہ سے بدتمیزی کی ہے یا کوئی گالی دی ہے یا کچھ ایسی بات کی ہے جس کے بعد یہ سارا معاملہ بگڑا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہ ہوا ہو اور اچانک کوئی معاملہ بگڑ گیا ہو۔ اب یہ نہیں پتا کہ غلطی کس کی ہے، کارکنوں کی غلطی ہے یا صحافی کی غلطی ہے، لیکن عینی شاہدین کے مطابق صحافی طیب بلوچ نے علیمہ خان کو گالی دی جس پر کارکن اشتعال میں آ گئے اور اس کی طرف لپ کے۔ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ کارکن تو آپ دیکھیں کہ عام ینگ لڑکا یا کوئی کارکن اس نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، آج اس لڑائی سے پہلے، اس جھگڑے سے پہلے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان کے اور طیب جو بلوچ یہ جو صحافی ہیں ان کے مابین بھی جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ شاید طیب بلوچ صاحب نے کچھ ایسا کہا جس کے اوپر وہاں پہ کھڑے جو وکلا ہیں ان کو بھی اشتعال آیا۔ اب سنیں کہ وہاں پہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ بےغیرتی بند کر دے، تو بےغیرت ہے انسان، سمجھ آئیے؟ تم نے بکواس کی سپریم کورٹ میں، پہلے باہر نکلے تھے بےغیرت۔ جی آپ نے سنا کہ وہ کافی سخت باتیں کر رہے تھے۔ اب علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات خان صاحب سے ہو گئی۔ یہ دوسری پریس کانفرنس تھی، پریس ٹاک تھی جس کو اس طریقے سے خراب کیا گیا۔ پہلے ایک پریس ٹاک کے دوران انڈے مار دیے گئے۔ آج یہ صحافی جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن انہیں ٹرول کرتے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ اس کی مذمت کریں۔ بھائی اگر آپ کو کوئی ٹرول کر رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی نامناسب بات کر رہا ہے تو آپ جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی کمپلین کریں، وہاں پہ جا کے اپنی کمپلین لکھوائیں۔ آپ علیمہ خان صاحبہ کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کوئی پاکستان کا سوشل میڈیا کنٹرول کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ مجھے کوئی گالی دے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے خلاف بات کرتے ہیں، میرے نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں، اور یقین کریں میجورٹی ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سیاسی شخصیت فالو کر رہی ہوتی ہے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ اس سیاسی شخصیت کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ تاثر دینا کہ جی علیمہ خان صاحبہ قصوروار ہیں، بھائی وہ اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہیں، کبھی ان کو ملنے دیا جاتا ہے، کبھی نہیں ملنے دیا جاتا، لیکن آج دوبارہ ان کی پریس ٹاک کے دوران یہ بدمزگی ہوئی وہاں پہ، اور یہ ایک ہی صحافی ہیں جو اس دن بھی یہ علیمہ خان صاحبہ سے بڑے اگریسولی کوسچنز کر رہے تھے۔ اب کوسچن کرنا صحافی کا حق ہے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی تھوڑی بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایتھکس ہوتے ہیں، تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں اور جا کے اس قسم کے سوال کرنا شروع کر دیں جس پہ اگلے کو ایک طرح سے ایسے فیل ہو کہ میری ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ اور دوسرا پھر خواتین، اب اگر یہ پریس ٹاک ہو رہی تھی اور صحافی نے کوئی کوسچن کرنا تھا تو وہ پریس ٹاک کمپلیٹ ہو جاتی تو اس کے بعد صحافی کوسچن کرتے ہیں۔ یہ پہلے ہی کیا بولنا شروع ہو گئے، کیا بات انہوں نے کہی۔ اب مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو آپ ویڈیو کے اندر سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسی بات نہ ہوئی ہو۔ اب نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے نے کوئی بات کی نہ ہو اور ویسے ہی ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔ کیا اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو نامناسب ہے، اس کے جواب میں کیا اس کے اوپر تشدد کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو مین ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تو آپ کسی صورت میں بھی کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں گنجائش نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی صحافی کو آپ اس طرح دھکے دیں، اس طرح ماریں، چپیڑے ماریں، گھسیٹتے ہوئے اس کو، جس طرح اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحافی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں کوئی لوگ، پھر بیچ بچاؤ وہاں پہ ہو گیا۔ لیکن یہ رویہ مناسب نہیں ہے، کارکنوں کی جانب سے بھی مناسب نہیں ہے، اور دوسرا جو صحافی کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک فیملی مشکل میں ہے، آپ نے جا کے انہی کے اوپر چڑھائی کر دی ہے، ان سے آپ جو ہے وہ معذرت کروانا چاہتے ہیں یا ان سے آپ کہتے ہیں کہ جی میری ٹرولنگ ہو گئی تو یہ کرو وہ کرو۔ بھائی اگر آپ کی کوئی ٹرولنگ ہوئی ہے تو آپ متعلقہ ادارے میں جائیں۔ اس واقعے کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے دوبارہ پھر میڈیا سے بات بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہاں پہ اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ہم یہاں پہ کوئی سیاست کرنے نہیں آتے، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ 4-5 لوگ ایسے پلانٹ کروائے گئے ہیں مبینہ طور پہ جو آ کے یہاں پہ ہمیں تنگ کریں گے، خواتین کو اٹیک کریں گے، لیکن اس
اس کے باوجود علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جس طریقے سے جذبات سے کارکنان نے آگے سے رسپونڈ کیا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی علیمہ خان صاحبہ نے ابھی گفتگو شروع ہی کی تھی اسی دوران یہ جو صحافی ہیں یہ ایک دم سے بیچ میں بولنا شروع ہو گیا اور ان کو روکا جا رہا ہے کہ ابھی آپ ذرا چپ کر جائیں, پہلے ان کی پریس ٹاک تو مکمل ہونے دیں. اینی وے علیمہ خان صاحبہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کے بقول ان کو لگتا ایسے ہے کہ وہاں پہ کچھ صحافیوں کو ایسے پلانٹ کیا گیا ہے جن کا کام ہی وہاں پہ جا کے اس قسم کی بدمزگی پیدا کرنا ہے. آج وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا صحافی طیب بلوچ صاحب کے ساتھ جو وہاں پہ کیا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جس طریقے سے اس دن علیمہ بی بی کی پریس ٹاک کو ایک طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طریقے سے آج پریس ٹاک کو روکنے کی کوشش کی گئی اور جو جا کے وہاں پہ غیر متعلقہ چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی, میرے خیال میں اس کے اوپر بھی جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مسئلہ ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صحافی ہیں وہاں پہ جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے یا تھانہ ہے یا چوکی ہے اس میں انہوں نے کوئی درخواست وغیرہ بھی دی ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اب یقیناً پولیس اس کی تحقیقات بھی کرے گی. اب وہ جو پہلے خواتین انڈا مار کے گئی تھیں اس تحقیق کا کیا ہوا, کتنے لوگوں کو پولیس نے پکڑا, کیا کچھ سچ سامنے آیا ہے. تو امید یہی ہے کہ یہ دونوں کیسز جس طرح کہتے ہیں نا جی اپنی باری کے اوپر انویسٹیگیٹ ہوں گے. وہ پہلے والا کیس کی تفصیلات پہلے آئیں گی, پھر یہ جو آج والا معاملہ ہوا ہے پھر اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی. پر جو بھی ہوگا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسے رویے نامناسب ہیں, تشدد کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس کے اوپر بھی کھل کے میرے خیال میں موقف لینا چاہیے کہ کوئی بھی ہو, خواتین ہو, کوئی بھی ہو, کوئی پریس ٹاک کر رہا ہو, کوئی جیل میں گیا ہو, اس کے اوپر انڈا مارنا یا اس کو اس طرح ہراس کرنا, اوپر چڑھ چڑھ کے سوال کرنا اور غیر متعلقہ سوالات کرنا اور اگلے کو ایک طرح سے وہ جو پورا ٹاپک ہے اس سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا اور ایک ہی طریقے سے ایک خاندان کے خلاف اور ان کی خواتین کے خلاف یا ان کے لیڈران کے خلاف اس قسم کی بات کرنا. بھائی تنقید آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنا ولاگ بنائیں, آپ تنقید کریں کہ جی علیمہ بی بی یہ ٹھیک نہیں کر رہی, وہ ٹھیک نہیں کر رہی, لیکن کہیں پہ اگر کوئی پریس ٹاک کر رہا ہے اور اس میں جا کے آپ غیر متعلقہ کوشچنز اٹھانا شروع ہو جائیں گے اور ایک طرح سے ہاسٹائل قسم کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہوگا تو آگے سے پھر کوئی بھی سیاسی جماعت ہو آگے سے اس کا پھر رد عمل بھی آتا ہے. لیکن کیا یہ رد عمل مناسب ہے؟ جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ اس طرح کا رویہ قطعاً نامناسب ہے. آپ قطعاً کسی صحافی کو تشدد کا نشانہ یا صحافی چھوڑیں کوئی بھی شخص ہو اس کو ایسے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے ٹاک کرنی تھی وہ پھر میڈیا ٹاک وہاں پہ نہیں ہو سکی, وہ بات نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب کا جو پیغام تھا باہر آنا تھا وہ اس طرح نہیں آ سکا. عمران خان صاحب کو آج علیمہ خان صاحبہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو انڈے والی بات بتائی اور اس کے اوپر عمران خان صاحب ہنس پڑے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑے کوئی ڈرپوک لوگ ہیں جنہوں نے ایسی حرکت کی ہے. اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, بالکل فٹ ہیں, کوئی ان کی صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو جب پتا چلا کہ ان کی بہنوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو اس کے اوپر ایک تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انتہائی بزدلانہ حرکت ہے اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے جس نے بھی کی ہے. اب اس دن وہ حرکت ہوئی, آج دوبارہ, اور اس حرکت کے بعد آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جب انڈا مار دیا گیا تھا, انڈے سے انڈا پھینکا گیا یا انڈے سے حملہ کیا گیا, اس کے بعد جب وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھیں تو یہی صحافی آگے ہو کے ان سے کوشچن کر رہے تھے اور ان کے رویے کے اوپر اس دن بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیا یہ رویہ مناسب ہے. آج آئی ڈونٹ نو انہوں نے وہاں پہ کیا بات کہی ہے یا کیا بات نہیں کہی. جو ویڈیو کے اندر آپ نے سنا وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے علیمہ آپا کے ساتھ مبینہ طور پہ ان کو گالی دی ہے اور نعیم حیدر پنجوتھا آگے سے ان کو کچھ گالیاں ہی دے رہے ہیں, آپ یہی کہہ سکتے ہیں. تو کوئی کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ ہوا ہے. اب دونوں پارٹیز کا جب مزید ورژن سامنے آئے گا, صحافی کا ورژن بھی سامنے آئے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی بہنیں جیل کے باہر جا کے کھڑی ہوتی ہیں, کبھی ان کی ملاقات ہوتی ہے, کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی, اور انہی بہنوں کے سے جا کے جناب وہاں پہ اتنے کوئی سخت سوالات ہم نے کرنے, کوئی اتنا بڑا کیس ہم نے وہاں پہ حل کرنا ہے. آپ ماضی میں آپ کو کوئی اس کی مثال ملتی ہے کہ جناب اس طرح ایک سیاسی خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور ادھر جا کے انہی کے اوپر الزامات لگ رہے ہوں کہ جی ہمیں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو تم ذمہ دار ہو, ہمیں وہاں پہ کوئی کچھ ہوتا ہے تو اس کے بھی تم ذمہ دار ہو. بھائی اگر کوئی گالی دیتا ہے, کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ نامناسب ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اس کی ذمہ داری آپ علیمہ خان صاحبہ پہ یا کسی اور پہ تو نہیں ڈال سکتے. اینی وے ایک اور جو آج کی بڑی خبر ہے, 4 معزز جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور آج جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا
اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. جی ہاں جی, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے, منیب اختر صاحب نے, عائشہ ملک صاحبہ نے اور منصور علی شاہ صاحب نے فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار کیا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, خبر میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس جائیہ آفریدی کو خط لکھ دیا جس میں سپریم کورٹ کے رولز کو سرکولیشن کے ذریعے منظور کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. خط لکھنے والے 4 ججز نے فل کورٹ اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی. اب یہ جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہوتا ہے اس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن جو رولز وغیرہ ہیں وہ پہلے ہی منظور کروا لیے گئے ہیں. تو ان کا مدعا یہ ہے کہ بھائی پھر فل کورٹ بلانے کا فائدہ کیا؟ آپ فل کورٹ کے سامنے رولز رکھیں اور وہاں پہ ان کو منظور کروائیں تاکہ وہ ڈسکشن ہو اور ججز اس کے اوپر اپنی رائے دے سکیں. آگے جناب خبر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایکسپریس نیوز کے مطابق خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ رولز 2025 اجتماعی مشاورت کے بغیر نوٹیفائی ہوئے ہیں. 4 ججز نے خط میں یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ جب فل کورٹ کے ذریعے رولز کی منظوری ضروری نہیں تھی تو رولز میں ترمیم کے لیے فل کورٹ کیوں بلایا گیا؟ رولز کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری کے بعد فل کورٹ اجلاس بلانا ایسے ہی ہے جیسے کسی غلط کام کو قانونی حیثیت کی پوشاک دی جائے. یعنی آپ نے پہلے کام کر دیا ہے, اب آپ فل کورٹ بلا رہے ہیں, اب اس کا کیا فائدہ؟ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے خط کو فل کورٹ اجلاس کے منٹس کا حصہ بنا کر پبلک کیا جائے. عوام یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ کیسے عدالت کے اندرونی امور چلائے جا رہے ہیں. تو بڑا سخت خط لکھا ہے اور اگین یہ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے خط آ جاتا ہے, کبھی سپریم کورٹ سے خط آ جاتا ہے. ایک طرف تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سب کچھ انڈر کنٹرول ہے, لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ عدالت کے اندر اضطراب ہے, عدالت کے اندر اختلاف ہے, عدالت کے اندر ڈویژن ہے. جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اس کے اوپر جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یہی سچویشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے کہ سینئر موسٹ جو جج صاحبان ہیں ان کو ایک طرح سے سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح اگر آپ سپریم کورٹ دیکھیں وہاں پہ بھی جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان کو آئینی بینچ کا حصہ بھی نہیں بنایا جاتا, اور جس طریقے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر پھر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا جی, ایک دفعہ پھر مارکیٹ میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی بڑی قریب ہے اور جلد وہ رہا ہو جائیں گے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کب رہا ہونا ہے. بہت سارے لوگ میسج کر کے پوچھتے بھی ہیں. معاملات تو آپ کے سامنے چل رہے ہیں, جس طرح چل رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. اگر ان کے مقدمات چلتے ہیں, ہائی کورٹ میں آتے ہیں اور جس طریقے سے پہلے ان کے مقدمات لگ رہے تھے اس طرح مقدمات لگتے ہیں اور وہاں پہ ہیئرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کا رہا ہونا مجھے کوئی اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آتا. مقدمات کے اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے. جب بھی یہ مقدمات لگیں گے ہائی کورٹس کے اندر, جب وہاں پہ پروسیکیوشن اپنا مقدمہ رکھے گی, خان صاحب کے وکلا اپنا مقدمہ رکھیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہی حال ہوگا جس طرح پہلے مقدمات کے اندر حال ہوا تھا. خان صاحب بری ہو گئے تھے, تو اتنی جان تو ان مقدمات کے اندر نہیں ہے. لیکن بڑی چیز یہی ہے کہ یہ مقدمات کب لگیں گے, کب معاملات آگے بڑھیں گے, اس کے اوپر جو ہے آپ بحث کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی زیادہ پروسیکیوشن جلدی میں نظر آ رہی ہے کہ وہ معاملات کو اتنی جلدی سے آگے چلانا چاہتے ہیں. ویسے آج تو شاخانہ 2 کا جو مقدمہ تھا وہ اڈیالہ جیل کے اندر اس کی سماعت ہوئی اور اس میں ان کی خان صاحب کی پھر ملاقات بھی ہوئی, اور اسی ملاقات کے بعد پھر یہ انسیڈنٹ پیش آیا جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ وہ جو صحافی والا معاملہ ہے. اچھا جی, ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. 6 سال قبل مبینہ طور پہ ایک خاتون کا جنوں کے ہاتھوں اغوا ہو گیا تھا اور اب اس کے لیے اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اس خاتون کو جنہوں نے اغوا کر لیا تھا اور ابھی تک اس خاتون کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. کوئی اس میں کوئی پیر صاحب تھے, ان کے پاس وہ دم وغیرہ کروانے بھی جاتی تھی. دنیا نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ سطحی اس میں کمیٹی بنائی گئی ہے. کانا میں خاتون فوزیہ بی بی کے 6 سال قبل مبینہ طور پر جنات کے ہاتھوں اغوا کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر خاتون کی بازیابی کے لیے پولیس افسران نے اعلیٰ سطح کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ فوزیہ کو اس کی والدہ قصور میں دم کروانے لے کر جاتی تھیں. قصور میں دم کرنے والے پیر عمر پاکستانی کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق والدہ کا ڈی این اے اور ان کا جو فورینزک ایویڈنس وغیرہ ہے وہ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے آئی جی پنجاب کو اس خاتون کی بازیابی کے لیے 18 ستمبر تک کی مہلت دی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے جن ہیں جو اس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں, اور یہ جو اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے, ہائی پاورڈ ایک کمیٹی یا ٹیم جو بھی آپ اس کو کہہ لیں بنائی گئی ہے, کیا یہ انویسٹیگیٹ کر کے جنوں کو پکڑ سکے گی, جنوں سے خاتون برآمد ہوگی یا کچھ معاملہ اور ہے. لیکن اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جن بھی
اغوا کے جو کاروبار ہے اس میں ملوث ہو گئے ہیں مبینہ طور پہ. بھائی ہمارے اگر کوئی جن سن رہا ہے تو ٹو بی آنیسٹ ہمارا الزام نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں اس کمرے میں آگے پیچھے ہو, تو ہمارا جنوں سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے جنوں پہ کوئی الزام نہیں لگایا. یہ جناب ایک کمیٹی بنی ہے اور تحقیقاتی جسے آپ ٹیم کہہ سکتے ہیں, اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم, وہ یہ تحقیقات کرے گی کہ جنہوں نے یہ اغوا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب اس کیس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.